बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो हमने सिलसिला शुरू किया था वजूद बारी ताला के दलाइल के हवाले से, तो इसको बड़ा सराहा जा रहा है और इंटरनेशनल सतह पर इसकी बड़ी पजीराई हो रही है और ये बहुत बड़ी खिदमत है कि अल्लाह ताला का जो वजूद है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो इस हवाले से जो गैर मुस्लिम है वो भी इन दलाइल को, इन साइंस को, इन अलामात को सुने और देखें और वो एम्ब्रेसिंग ऑफ इस्लाम करें, हल्का बगोशे इस्लाम हो जाएं और कलमा पढ़ के अपनी दुनिया और आखिरत भी संवार लें। तो लिहाजा इस हवाले से हमने ये सिलसिला शुरू किया था। तो 5 रीजंस हमने कर ली थी, अगली इंशाअल्लाह ताला 5 रीजन जो आज करेंगे। इस तरह 100 रीजंस अल्लाह ताला के वजूद के जो दलाइल हैं, अलामात हैं, निशानियां हैं, 100 इंशाअल्लाह ताला इसको हमने मुकम्मल करना है। तो जो 6th रीजन है वो है फितरत की आवाज, द वॉइस ऑफ नेचर। तो ये फितरत की आवाज भी है कि अल्लाह ताला है, वो एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद है, जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह रूम की आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाया कि फितरत अल्लाहिल्लती फतरन नास अलैहा, कि अल्लाह की उस फितरत यानी तौहीद, वननेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ अल्लाह, उसकी पैरवी करो जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी सिविलाइज्ड नेशंस गुजरी हैं या अनसिविलाइज्ड नेशंस गुजरी हैं, खा वो मुहज़्ज़ब कौमें हों या गैर मुहज़्ज़ब कौमें हों, वाशी कौमें हों, रूड नेशंस, उनके यहाँ भी किसी न किसी तरह किसी न किसी गॉड का तस्वर मिलता है। इट इज़ वॉइस ऑफ नेचर। इसी तरह से जब इंसान मरने लगता है और नज़ा का वक्त तारी होता है, उस वक्त भी इंसान अल्लाह को याद करता है। तो इट इज़ द वॉइस ऑफ नेचर। अब इसी तरह से वजूदी बारी ताला पर जो ईमान है वो इंसान की फितरत में दाखिल है। तो लिहाजा ये भी अल्लाह ताला के होने की बहुत बड़ी निशानी है। यही वजह है कि हदीस पाक में कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है। जिसका मतलब जो बच्चा है वो भी तौहीद पर है, वो भी इस्लाम के ऊपर है, तो वो भी कलमा शहादत, कलमा तैयबा के ऊपर है, अल्लाह ताला की गवाही देता है, अल्लाह के रसूल की गवाही। तो लिहाजा इस तरह से जो मैड हो जाता है, दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, वो भी फितरत के ऊपर है, वो भी जन्नत में जाएगा। तो जिस तक अगर कोई कहता है पहाड़ों में, जंगलों में, खाइयों में, वीरान में कहा रहता है जहाँ अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा, वो भी फितरत के ऊपर है। ये सारे जन्नत में जाएंगे। ये फितरत से मुराद तौहीद है, अल्लाह ताला की ज़ात है और इस्लाम है। इसी तरह जो अगली रीज़न है और ये 7th रीज़न वो है कि इंसान के अपना वजूद, ये भी अल्लाह के होने की बहुत बड़ी निशानी है। तो ये वजूद इंसानी की आवाज़ भी है, द वॉइस ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि अल्लाह ताला है, वो एग्जिस्ट करता है। कैसे? अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 20 और 21 में, वफिल अर्दी आयातुल लिल मुक़िनीन, एक बात ये कि ज़मीन में भी तो मेरे होने की निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए, वफ़ी अनफुसिकुम, और फरमाया तुम अपने वजूदों को देखो, तुम्हारे अपने नफ्सों में, तुम्हारे अपने वजूदों में भी मेरे होने की निशानी है। अफला तुबसिरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? तो इससे पता चला कि इंसान का वजूद, अब तख्लीक, जो इंसान है वो शाहकार है अल्लाह ताला का। तो लिहाजा इससे बढ़कर अल्लाह ताला ने कोई मखलूक पैदा नहीं फरमाई, कि हर चीज़ अल्लाह ताला के होने की गवाही देती है। अब आंख देख लें इंसान की, कि बाहर खड़े होते हैं करोड़ अरब मील दूर, सूरज चांद सितारे हैं, 2 छोटी छोटी अल्लाह ताला ने आंखें नूर अता की हैं। देखिए कितनी दूर तक हम देख सकते हैं, और एक छोटा सा कमरा, कितने बल्ब उसमें रोशन होते हैं, बड़ी मुश्किल से जाकर उसकी रोशनी होती है। तो ये भी अल्लाह ताला के होने की बहुत बड़ी निशानी है। फिर इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख लें, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है कि किस तरह आप फूड सप्लाई करते हैं अपने बॉडी में और उसकी सर्कुलेशन होती है ब्लड की, छोटी छोटी वेन्स हैं, उसके जरिए देखें ब्लड पहुंचता है सर को, उससे ग्रो करते हैं आपके बाल, नाखून तक पहुंचता है। ये लिबास है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो रखा गया, ये जो नाखून है, अब इसमें देखें खून है, इसके जरिए आगे ये ग्रो करते हैं, इसलिए इसको काटते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं कि किस तरह अल्लाह पाक ने वजूद इंसानी को तख्लीक किया है। इसलिए
کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے ذات کو پہچان لیا، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہے سورہ ال عمران کی ورس نمبر 6 هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ جو صورتیں ہیں انسان کی الگ الگ، مردوں کی الگ ہے، عورتوں کی الگ ہے، اب یہ جو بچوں کی صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ رحم مادر میں بناتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تو وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو ماؤں کے رحموں میں صورتیں بناتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہر ایک کی صورت کسی سے نہیں ملتی، ورنہ یہ ایک جیسی صورتیں ہوتی پہچان ہی نہ ہوتی۔ اب آئی ڈی کارڈ ہر ایک کے بنے ہوئے الگ الگ، اس سے ریکگنیشن ہوتی، پہچان ہوتی۔ اب کوئی اگر کسی جگہ چوری کرتا ہے تو آپ سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کی صورت آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے اس نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے۔ اگر ایک جیسی صورتیں ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر اسی طرح نیکسٹ آ جائے 8th ریزن جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے، وہ ہے عدم تصادم کائنات۔ تو نو کلیش آف دا یونیورس، آپس میں سورج چاند ستاروں کا نہ ٹکرانا، ورنہ یہ کہ ایک سڑک پہ رواں ہوتی ہیں یہ گاڑیاں وغیرہ، وہ بھی آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹکرا جاتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ لیکن اتنی بڑی کائنات، کتنے سیارے، سورج چاند، لیکن آج تک ان کا ٹکراؤ نہیں ہوا، ان کا کلیش نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا، فساد ہو جاتا، رفٹ پیدا ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک گھر کا ایک ہی سربراہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ گھر ختم نہ ہو، وہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، جدا جدا نہ ہو۔ ایک ملک کا بھی ایک ہی سربراہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک قائم رہتا ہے۔ اسی طرح ساری جو نظام کائنات ہے، زمین و آسمان، اس کا خدا بھی ایک ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے بڑا پیارا شعر بند ہے، اگر ہوتے دنیا میں دو دو خدا، رہا کرتا دونوں میں جھگڑا صدا، ایک کہتا میری سنو، دوسرا کہتا میرے بنو، ایک کہتا جاؤ دنیا میں بارش کرو، دوسرا کہتا نہیں آج تو ہے دھوپ کا فیصلہ۔ تو وہ اپنی منواتا، جس کی وجہ سے جو کائنات ہے وہ ختم ہو جاتی، وہ ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش ہو جاتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک ہی اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ نیکسٹ 9th ریزن، اور وہ یہ ہے آسمانوں کا بغیر ستون کے کھڑے ہونا۔ تب دیکھیں چھوٹی سی عمارت بناتے ہیں، مسجدیں آپ دیکھتے ہیں، وہاں بھی آپ دیکھیں ستون ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے اس عمارت کو قائم رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی بڑی کائنات بنائی، آسمان اور بغیر ستون کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی بڑی نشانی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی ورس نمبر 2 اس میں فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر کھڑا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ٹو ریز ہیونز وداؤٹ پلرز، تو بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے اس زمینوں کو آسمانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی بہت بڑی علامت اور نشانی ہے۔ اور پھر 10th جو ریزن ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، وہ خالق موت و حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے، تو کریٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الملک کی آیت نمبر 2 اس میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا جو بھی دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، چونکہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ جتنی مرضی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا موت سے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ جس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، نمرود، وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اسے مار دیا۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ بھی پوری قوم سمیت دریا برد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا تکبر کی وجہ سے، تو وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ تو لہٰذا
یہ جو دنیا میں آتا ہے وہ جاتا ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور کوئی آج خود پیدا بھی نہیں ہو سکتا، دنیا میں نہیں آ سکتا۔ فرعون کی بھی اولاد نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پرورش پائی، جو بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے کوئی سو کالڈ گوڈس جو اپنے آپ کو کہتے تھے وہ بھی اولاد سے محروم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سارا کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ تو یہ جو دلائل ہیں، اس سے پتہ چلا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دلائل کو سمجھ کر اور مان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر مسلموں کو اس کو سمجھ کر اور دیکھ کر، اس کی ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے قبول اسلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اگر یہ دلائل آپ کو پسند آئے ہیں تو آپ جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور باقاعدہ طور پر اس کو جو ویوز دیں اپنے، اور اپنی رائے سے ہمیں نوازیں تاکہ پتہ چلے آپ اس کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔